ایک دن گھر سے آفس رکشہ میں جا رہا تھا۔ اتفاق سے میری نظر رکشے کے شیشے پر پڑی جس پر لکھا تھا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ دیکھتے ہی مجھے ہنسی آ گئی اور پوچھا کہ رکشہ چلانے کو اپنے ماں کی دعا کہہ رہے ہو؟ رکشے والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جناب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو سگے تایا نے مکان، جائیداد اور ساری چیزوں پر قبضہ کر کے ہماری والدہ اور ہم 6 بہن بھائیوں کو گھر سے ہی نکال دیا۔ ہمیں اپنے بھائی کے پاس یہاں اس شہر میں لے کر آ گئی۔ چند دن بعد بیگم کے کہنے پر ماموں نے بھی معذرت کر لی تو ساتھ والے محلے میں بیٹھک کرائے پر لے کر والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ رات گئے تک سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ تعلیم کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے چھوٹی سی عمر میں ہی سبزی منڈی جانا شروع کر دیا۔ سبزی اور پھولوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرواتے تھے اور ٹوکری پھل فروٹ بیچتے تھے۔ نوجوان ہوتے ہیں، پھر کنڈ کٹڑی شروع کر دی، پھر کنڈ کٹری شروع کر دی۔ اس فیلڈ میں بھی استاد اور ڈرائیوروں کی مار کھاتے کھاتے جوان ہوئے اور پھر کسی کا رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ پیسے اکٹھے کیے، کمیٹی ڈالی، پھر قسطوں پر اپنا رکشہ لیا۔ اس کی قسطیں ختم ہوئیں تو 2 رکشے قسطوں پر لیے اور بھائیوں کو بھی سبزی منڈی سے ہٹا کر ساتھ لگا لیا۔ تینوں بھائی مل کر کماتے رہتے ہیں۔ والدہ سے سلائی مشین چھڑوائی ہے، بھائی کو پڑھاتے بھی رہتے ہیں کہ ہم جو نہیں بن پائے اسے بنا دیں۔ بھائی نے ایم اے کیا ہے، اسے بینک میں نوکری مل گئی ہے۔ اس نے جس ماہ بینک سے گاڑی لیز کروائی اسی ماہ اپنے کالج سے شادی کی اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب کبھی کبھار آتا ہے چکر لگانے۔ ہم 3 بھائی رکشہ چلاتے ہیں، دونوں بہنوں کی شادیاں کر دی ہیں۔ میرے 3 رکشے مزید ہیں جو کرائے پر رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس اپنا چھوٹا سا گھر بھی بنا لیا ہے، اپنی پسند سے میری شادی کر دی ہے۔ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ اب ہم تینوں بھائیوں نے ایک پلاٹ تاڑ رکھا ہے، اسے خرید کر اس پر ایک اور گھر بنا کر اگلے 2 سال تک دوسرے بھائی کی شادی کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ چونکہ والدہ ساتھ رہتی ہیں اور ان کی دعائیں ساتھ ہیں تو امید ہے کہ اگلے 2 سال میں چھوٹے بھائی کا گھر اور اس کی شادی دونوں ہو جائیں گی۔ یہ سب ماں کی دعا نہیں تو پھر کیا سمجھوں؟ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا اور میں سوچتا رہا کہ مجھے اپنی والدہ کی دعا کے باعث جتنا زیادہ اللہ پاک نے بنا محنت کے دیا ہے اس سے کہیں کم کسی کو ان تھک محنت کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اپنے ناشکرے پن پر 1000 بار توبہ استغفار کی۔ آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ کسی کی حیثیت کا مذاق مت اڑائیں، کیا پتا کہ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی اپنی ہڈیاں گلا دی ہوں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔